بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے کتاب تمرین الصرف سے آن لائن 30 سبق مکمل پڑھ لیے تھے۔ اس کے بعد ذاتی مصروفیت کی وجہ سے اور رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے کی وجہ سے فرصت نہیں مل پا رہی تھی، لہذا آج آخری سبق تھا، تو آج چھٹی تھی کالج میں، تو میں نے سوچا اس کو ہم مکمل کریں۔ آج ہم پیج نمبر 92 پر آخری سبق پڑھ رہے ہیں، آن لائن سبق نمبر 31 اور کتاب میں سبق نمبر 27۔ افعال ثلاثی مزید فی کا بیان۔ فعل کی جمع افعال، ثلاثی آپ پڑھ چکے ہیں جس میں 3 حرف اصلی ہوں۔ مزید فی کا معنی ہے ان 3 اصلی حرفوں پر کوئی ایک حرف زائد ہو یا 2 حرف زائد ہو۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے تفصیل کے ساتھ۔ ثلاثی مجرد کے افعال ماضی، مضارع، امر نہیں، اور اسماء مشتقہ، اسم فاعل، اسماء مشتقہ ساتھ ہے نا، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، اسم تفضیل، اسم مبالغہ بیان کیے جا چکے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے افعال بھی، اسماء مشتقہ بھی بیان کیے جا چکے ہیں۔ کتاب میں آپ دیکھیے پیج نمبر 92 پر ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہے۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب آپ نے پڑھے تفصیل کے ساتھ۔ ثلاثی مزید فی جس میں کوئی حرف زائد بھی ہو اس کے 12 ابواب ہے۔ ثلاثی مجرد کے ڈبل، اکثر ان میں سے کثیر الاستعمال ہے، یعنی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کم استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں ان ابواب کو جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ سمجھ گئے آپ ہیڈنگ؟ یعنی ثلاثی مجرد کے 6 ابواب اور ان سے افعال کیسے بنائے جاتے ہیں، ماضی، مضارع، امر نہیں۔ اسی طریقے سے اسماء مشتقات کا بیان جو ساتھ ہے تفصیل کے ساتھ پیچھے آ چکا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہے، اور ان میں سے کچھ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور کچھ بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں ان ابواب کا تذکرہ ہوگا جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، آپ کو یاد کرنے ہیں۔ نمبر 1 افعال، تفعیل، مفاعلۃ، تفعل، تفاعل۔ بڑے غور سے پڑھنا ہے۔ تفعل عین پر تشدید کے ساتھ، اور تفاعل پھر فا کلمے کے بعد الف بڑھ گیا، ایک اور باب بن گیا 5واں۔ افتعال، انفعال، استفعال، افعلال، تو یہ 9 باب ہے یہاں پر جو کثیر الاستعمال ہے، زیادہ استعمال ہوتے ہیں، انہی کو آپ نے پڑھنا ہے، انہی کو سمجھنا ہے آپ نے۔ ابواب کی تفصیل درج ذیل ہے، نیچے تفصیل بیان ہوگی۔ اگر اس کو اچھی طرح سمجھ کر حفظ کر لیا جائے، نشان لگائے اس پر آپ، حفظ کرنا، آپ کو زبانی یاد کرنا ہے۔ اورل صرف پڑھیں گے آپ تو کوئی فائدہ خاطر خواہ نہیں ہوگا، اس کو زبانی یاد کرنا لازمی ہے۔ تو دوسرے ابواب کے افعال کے صیغوں کی شناخت اور انہیں بتانے میں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے یہ ابواب اچھی طریقے سے یاد کر لیے، ان کا ماضی، مضارع، مصدر، مجہول، معروف سمجھ لیا، تو باقی افعال کا پہچاننا، صیغوں کا پہچاننا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ پہلا باب جو اوپر تھا نا افعال، اسی کو سمجھائیں گے۔ دیکھیے باب نمبر 1 افعال، جیسے اکرام۔ اگر آپ کے سامنے مصدر ایک ہو اکرام، آپ سے کہ پوچھے یہ کس باب سے ہیں، تو آپ کہیں گے افعال سے۔
یہ تب کہیں گے آپ جب آپ کے سامنے افعال کا ماضی بھی ہو، مضارع بھی ہو، مصدر بھی ہو، مجہول بھی ہو، ماضی مجہول ہو، مضارع مجہول ہو، اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو، امر ہو، نہیں ہو، تب آپ الاکرام کو افعال کا باب قرار دیں گے کہ باب افعال سے ہے۔ تو اکرام اور افعال وزن ایک ہے نا۔ اب آپ دیکھیے ماضی، اکرم یکرم اکرامن تو معروف ہے، اکرم یکرم اکرامن یہ مجہول ہے، یہ صرف صغیر ہے، یعنی ہر بحث کا پہلا صیغہ، ہر بحث کا پہلا صیغہ جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، صرف صغیر، صرف کبیر، اس میں فاعل مکرم، مفعول مکرم۔ فرق کیا ہے؟ آخر سے پہلے والے کلمے پر زیر ہے تو اس میں فاعل، آخر سے پہلے والے کلمے پر زبر ہے تو اس میں مفعول مکرم۔ امر اکرم نہیں، لا تکرم۔ تو باب افعال جو ہے اس کے بھی ماضی مضارع، اس میں فاعل، اس میں مفعول، امر نہیں، اسی طریقے سے جیسے یہاں اکرام کے ماضی مضارع، اس میں فاعل، اس میں مفعول، امر نہیں بیان کیے گئے ہیں۔ ان ابواب سے فعل مجہول بنانے کے لیے حسب ذیل قاعدوں کو مد نظر رکھو۔ جو نیچے قاعدے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، آپ نے پڑھی ہوئی چیزیں آپ کی ہے۔ ماضی مجہول، ماضی معروف کے پہلے حرف کو ضمہ، پتہ ہے نا آپ کو، حرف کو ضمہ پیش دے دو، آخری حرف سے پہلے جو حرف ہو اس کو کسرہ دے دو۔ اگر ان دونوں حرفوں کے درمیان کوئی متحرک حرف، اس پر نشان لگا ہوا، یہ نئی چیز آپ کے لیے، کوئی متحرک حرف ہو تو اسے بھی مضموم کر دو، پیش دے دو۔ اکرم سے اکرم، پہلے والے کلمے پر پیش، آخر سے پہلے والے کلمے پر زیر۔ اکرم سے اکرم ہے نا، حمزہ پر زبر تھا، شروع میں پیش دے دیا، آخر سے پہلے والے حرف پر زبر تھا تو زیر دے دیا۔ اجتنب سے اجتنب، تو یہاں کیا کیا، پہلے کلمے پر پیش دے دیا، زیر تھا، آخر سے پہلے والا کلمہ نون جو ہے اس کو زیر دے دیا، اس پر زبر تھا۔ اور انہوں نے کہا تھا نا درمیان میں کوئی حرف متحرک ہو، تو جب غور کیا یہاں پر تا جو ہے یہ متحرک ہے، اس پر حرکت ہے زبر، تو اس کو بھی پیش دے دو۔ پہلے والے اور آخر سے پہلے والے، شروع میں جو کلمہ اس کو پیش دینا ہے، آخر سے پہلے والے کلمے کو زیر دینا ہے۔ تو اگر اس کے بیچ میں کوئی کلمہ متحرک، کوئی حرف متحرک ہو، کوئی حرف متحرک ہو، اس کو بھی پیش دینا ہے، اس لیے میں نے کہا اس پر نشان لگائیے۔ تو او جو تنیب یہاں تا پر بھی پیش لگا دے کیونکہ یہ متحرک تھا، یہ نئی چیز آپ کے سامنے ہے۔ اگر درمیان میں کوئی الف ہو تو ماضی مجہول میں واو سے بدل دو، اس پر بھی نشان لگاؤ، کاپی میں نوٹ کرو اس کو، یہ بھی نئی چیز آپ کے لیے۔ اگر درمیان میں کوئی الف ہو، مجہول بنانا چاہتے ہیں آپ، تو قاعدہ تو وہی ہے، شروع میں پیش، آخر سے پہلے والے زیر، لیکن اگر درمیان میں الف ہو، اگر متحرک ہو وہ پڑھا آپ نے، اس کو پیش دینا ہے، لیکن اگر الف ہو کہتے الف کو واو سے بدل دو، اس لیے نشان لگاؤ اس پر۔ ان دو قاعدوں کو اچھے سے آپ یاد کیجئے۔ جیسے قاتل، ٹھیک، اس سے آپ نے مجہول بنانا ہے تو قاعدہ تو وہی ہوگا نا، پہلے والے پر پیش، آخر سے پہلے والے پر زیر۔ تو یہ جو الف ہے تو یہاں یہ واو سے بدل جائے گا، قاتل سے قوتل۔ ایک قاعدہ اور یاد رکھیے آپ، الف اپنے سے پہلے والے حرف پر زبر چاہتا ہے، ہمیشہ الف ما قبل زبر چاہتا ہے، ایسے ہی واو ما قبل پیش چاہتا ہے، واو ما قبل پیش چاہتا ہے۔ تو
مضارع مجہول ماضی مجہول ہو گیا، بڑا اہم قاعدہ بیان کیا ہے، خاص کر دو چیزیں آپ کے لیے اس میں اہم ہیں، اس کو یاد کیجیے گا۔ مضارع مجہول کے لیے علامات مضارع کو ضمہ اور آخری حرف سے پہلے حرف جو ہوگا اس کو فتح دینا چاہیے۔ شروع میں ضمہ دے دو علامات مضارع کو، وہی اوپر کی طرح قاعدہ سمجھو آپ، لیکن یہاں آخر سے پہلے والے حرف کو زیر کے بجائے زبر دینا ہے۔ مثلا اکرم یکرم، پیچھے ہے نا مضارع یکرم، تو کیا کرنا ہے؟ اکرم یکرم سے یکرم، یکرم، یقاتل سے یقاتل، تو یہاں تھوڑا سا فرق آئے گا، صرف یعنی آخر سے پہلے والے حرف پر زبر دینا ہے، پیش تو پہلے سے ہی ہے، پیش تو پہلے سے ہی آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ مضارع اس میں فاعل، ان ابواب میں اس میں فاعل مضارع معروف سے بنایا جاتا ہے۔ مضارع معروف، معروف یاد رکھیے گا، معروف سے بنایا جاتا ہے۔ نشان لگا اس پر، اس طرح کے علامت کی جگہ میم مضموم لگائیں۔ علامت مضارع جو ہے نا وہاں پر میم لگاؤ اور اس پر پیش دے دو۔ معروف سے بنانا ہے نا، معروف سے، تو وہاں تو زبر ہوگا علامات مضارع پر، تو یہاں آپ کو میم لگانا ہے، اس کو ہٹا کر اور اس پر پیش دینا ہے، اور آخر میں تنوین، مثلا یکرم سے اکرم یکرم سے مکرم، مضارع معروف میں سمجھ رہا تھا فعل یفعل، تو یہاں اکرم یکرم پہلے سے ہی علامات مضارع پر پیش ہے، تو یہاں وہی ہوگا، تو یکرم سے کیا بنے گا؟ مکرم، یا کلمہ جو پہلے سے ہی مضموم ہے، اب آپ نے وہاں کیا کرنا ہے؟ میم لگانا ہے، تو اس میم پر پیش آئے گا، اور آخر سے پہلے جو را کلمہ ہے اس پر زیر ہے یہاں، اور آخر میں تنوین آئے، تو مکرم، یکرم سے مکرم۔ اس میں مفعول مضارع مجہول سے بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کے علامات مضارع کی جگہ میم مضموم لگائیں اور آخر میں تنوین، مثلا یکرم سے مکرم، یکرم سے مضارع مجہول سے بنے گا، تو یکرم سے مکرم، نہیں غلط یہاں پر، یکرم سے مکرم، یعنی آخر سے پہلے والے حرف پر اگر زیر ہے تو اس میں فاعل، آخر سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہے تو اس میں مفعول۔ ثلاثی مزید فی جو ہوتا ہے ایک پہچان یہ بھی ہے، آخر سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہے تو اس میں مفعول، آخر سے پہلے والے حرف پر اگر زیر ہے تو اس میں فاعل۔ ان سب ابواب کو مذکورہ قواعد کا خیال رکھتے ہوئے حفظ کر لو، ٹھیک ہے؟ حفظ کرنا ہے سب کو، آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے۔ کیا ہے دیکھیے، باب تفعیل، افعال ہو گیا نا، افعال کو سمجھا دیا، قاعدے بھی بیان کر دیے۔ جب آپ نے افعال کو سمجھا، قواعد ضوابط کو سمجھا، ماضی مجہول کیسے بنتا ہے، مضارع مجہول، اس میں فاعل، اس میں مفعول، پیج نمبر 93 پر۔ اب باقی جو 8 ابواب رہ گئے نا 9 میں سے، تو ان کا سمجھنا آپ کے لیے بالکل آسان ہوگا۔ محنت صرف ایک پر کرنی ہے، 8 خود بخود یاد ہوتے جائیں گے۔ تفعیل جیسے التصریف، افعال جیسے الاکرام، اسی تفعیل التصریف اس کے معنی پھیرنا، مفاعلۃ جیسے المقاتلۃ ایک دوسرے کو قتل کرنا، تفعل جیسے التقبل قبول کرنا، تفاعل جیسے التقابل آمنے سامنے ہونا، افتعال جیسے الاجتناب بچنا پرہیز کرنا، بچنا پرہیز کرنا۔ 3 جو رہ گئے یہ نیچے الگ سے بیان کر دی انہوں نے، تو یہاں بھی گردان انہوں نے دی ہے، دیکھیے ماضی مضارع اور مصدر معروف کی پہلے، صرف یصرف تصریف، یہاں بھی صرف صغیر ہے، ہر بحث کا پہلا صیغہ،
ٹھیک. قاتل یقاتل مقاتلتن و قتالا، دو مصدر آتے ہیں اس کے. ٹھیک، مقاتلتن بھی و قتالن بھی ڈکشنری میں آپ کو ملیں گے دونوں. تقبل زبر آئے گا آخر میں، ماضی مبنی پر فتح ہوتا ہے نا، تو یہاں جزم دیا ہے. تقبل یتقبل تقبلا، تقابل یتقابل تقابلا، اجتنب یجتنب اجتنابا. ٹھیک ہے، معنی تو اوپر دے ہے نا سب کے. مجہول صرف یصرف تصریفا، جو قاعدہ پیچھے ہو بو یہاں آپ کو اپلائی کرنا ہے، صرف پر یصرف پر. ٹھیک، تو جی قوتل پیچھے بتایا نا، اگر بیچ میں الف ہو تو وہ مجہول بناتے واو سے بدلے گا. تو قاتل سے کیا بنا؟ قوتل. سارے قاعدے پیچھے آپ نے پڑھے، عقل شریف کا استعمال کریں گے تو یہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا. یقاتل مقاتلتن و قتالا، تقبل یتقبل تقبلا، تقوبل یتقابل تقابلا، اجتنب یجتنب اجتنابا. تو اجتنب کیسے بنا؟ وہ پہلا قاعدہ میں نے کہا تھا، نشان لگا اس پر. اگر بیچ میں کوئی حرف متحرک ہو اس کو بھی پیش دیا جائے گا، اجتنب سے اجتنب جو تا پر پیش آئے. ایسے اس میں فاعل دیکھیے، مصرف، کیا کہا انہوں نے؟ شروع میں میم مضموم، آخر سے پہلے والے حرف پر زیر، تو مصرفن فن آئے گا. یہاں حرکت تنوین لگانی آپ کو ہے. مصرفن آخر میں تنوین ہے نا. ایسے ہی مقاتل اس میں فاعل ہے، متقبل اس میں فاعل، متقابل اس میں فاعل، مجتنب اس میں فاعل. پچھلے قاعدے آپ کو یہاں فٹ کرنے. ایسے ہی مصرف آخر میں تنوین، شروع میں مضموم، آخر سے پہلے والا حرف پر زبر. مقاتل متقبل متقابل مجتنب. آخر سے پہلے والے حرف پر زبر تو مفعول، زیر تو فاعل. یہ پہچان یاد رکھیے آپ. امر صرف، قاتل، تقبل، تقابل، اجتنب. نہیں، لا تصرف، لا تقاتل، لا تتقبل، لا تتقابل، لا تجتنب. ان 9 بابوں میں سے 3 باب رہ گئے تھے، ان کو الگ سے بیان کر دیا. انفعال جسے الانکسار، ٹوٹنا ٹوٹنا. استفعال استنصار مدد چاہنا. افعلال الاحمرار سرخ ہونا. ان کو ویسے سمجھا، انکسر ینکسر انکسارا، استنصر یستنصر استنصارا، احمر یحمر احمرارا. انکسار سے ماضی مجہول، مضارع مجہول، مصدر نہیں آئے گا، اس لیے قراص دیا یہاں پر. ایسے ہی آگے دیکھیے آپ، اس میں فاعل منکسر، مستنصر، محمر. جب مجہول نہیں آتا تو مفعول بھی نہیں آتا. اس میں مفعول جو ہوتا ہے ماضی مجہول سے بنایا جاتا ہے، فعل مجہول سے. اس میں مفعول ہمیشہ فعل مجہول سے بنتا ہے. جس کا مجہول نہیں ہوگا اس کا مفعول بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے یہاں مفعول کے سامنے بھی کراس کیا ہے، کیونکہ جب انکسرہ کا ماضی مجہول نہیں، مضارع مجہول نہیں، ایسے استنصرہ کا نہیں ہے تو یہاں پر بھی نہیں آئے. اس میں مفعول نہیں ہے، لیکن مستنصر مفعول آئے گا اس کا. ٹھیک، مستنصر. انکسر امر ہے، استنصر امر ہے. لا تنکسر نہیں، لا تستنصر یہ بھی نہیں ہے. دیکھیے احمر احمرر 2 آتے ہیں اس وزن امر کے. احمر احمرر، لا تحمر لا تحمرر. جو 1-2 حرف ایک جنس کے جمع ہو جائیں تو ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں. امر میں وہ ادغام کھل جاتا ہے، جائز ہے. آپ ادغام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فک ادغام، ان ادغام کو کھول کر احمرر، رارا کو الگ کیجیے، دونوں را کو، لا تحمرر. ٹھیک ہے. ان ابواب سے اسم ظرف ثلاثی مجرد کے علاوہ تمام ابواب میں اسم مفعول ہی اسم ظرف کے معنی دیتا ہے. ان ابواب سے اسم اعلیٰ اسم تفضیل نہیں آتے. اس میں اعلیٰ اسم تفضیل تو آتے ہی نہیں، اس کو بھی نشان لگاؤ ریڈ قلم سے، بعض بچے پڑھ دیتے ہیں. اس میں اعلیٰ اسم تفضیل آتا ہی نہیں ان ابواب سے. اور اسم ظرف جو ہے وہ اسم مفعول ہی ہوتا ہے. ان اسم مفعول ہی اسم ظرف کا کام بھی کرتا ہے.
مستنصرن جو ہے نا یہاں مستنصرن اس میں مفعول، یہ اس میں ظرف کا کام بھی دے، اس میں اعلیٰ اور اس میں تبذیل تو آئے گا ہی نہیں۔ سیگے اور معنی بتاؤ، تو یہ آپ کا کام ہے، بالکل آسان ہے۔ اگر آپ نے التصریف تفعیل کو سمجھا، اسی گردان کو سمجھ لیا، تو یہاں سے مثلا صرفنا پھیرنا، ہم سب نے پھیرا، اکرمنا اکرام کرنا، ان سب عورتوں نے اکرام کیا، مکرمون اکرام کرنے والے سب مرد، قاتلو ان سب نے ایک دوسرے کو قتل کیا، قاتلا ان دو نے، مصرفان پھیرنے والے دو مرد، ٹھیک ہے۔ تو صرفنا پھیری گئی پھیری جاتی تم سب عورتیں، ٹھیک ہے۔ ایسے تکرمون تم سب مرد اکرام کیے جاتے ہو، مجہول۔ تو بہرحال آخر تک آپ کیجئے، بہت آسان ہے، اس میں کوئی ایسا سیگا نہیں ہے جس کا آپ ترجمہ نہ کر سکیں، اس لیے کہ جو ابواب پیش ہے انہی کا ماضی کہیں مضارع کہیں امر ہے۔ آپ غور کریں گے، عقل کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سمجھنا آسان ہوگا۔ اصل میں یہی آپ کا ٹیسٹ اور انٹیلیجنس، آپ کتنے قابل ہو چکے ہیں یہ کتاب پڑھ کر۔ ذیل میں ہر ایک باب کے چند مصادر لکھے جاتے ہیں، ہر ایک باب کے چند مصادر لکھے جاتے ہیں، ان سے گردانے کرو۔ مثلا افعال ثلاثی مزید فی کے جو مشہور ابواب 9 ہے نا، وہ 9 ثلاثی مجرد کے 6 اور ثلاثی مزید فی کے 12، اس میں سے جو مشہور ہے وہ 9 ہے، تو ان 9 کو یہاں ذکر کیا ہے، ساتھ میں کیا دیا انہوں نے، اس کے مصادر بھی دیے ہیں۔ افعال مثلا اسلام بھی افعال سے ہے، باب افعال سے، ٹھیک، اسلام لانا، مطیع ہونا فرما بردار ہونا، اعلان ظاہر کرنا یہ بھی افعال سے، الاصلاح کسی چیز کو درست کرنا، یہ چاروں مصادر جو ہے یہ باب افعال سے۔ کوئی پوچھا آپ سے الاصلاح کس باب سے ہیں، آپ کہیں گے افعال سے، اعلان افعال سے، اسلام افعال سے، ٹھیک ہے۔ ایسے آخر تک دیکھیے آپ، تفعیل کے سامنے التکذیب، التعلیم، التبلیغ پہنچا دینا، تبلیغ کرنا۔ مفاعلتوں کے سامنے مصادر المکاتبت خط و کتابت کرنا آپس میں، المخامست المخاصمت مخاصمت آپس میں لڑنا، المشارکت باہم شرکت کرنا، پارٹنر ہونا، تفعل التبسم مسکرانا، التعلم سیکھنا، التقدم آگے بڑھنا۔ تینوں مصدر باب تفعل سے ہے، تفاعل، التعارف، التخاصم، التفاخر، یہ تینوں مصادر باب تفاعل سے ہے۔ افتعال ارتحال کوچ کرنا، واپس نکلنا، الاجتہاد کوشش کرنا، الاجتماع جمع ہونا، تینوں مصادر باب افتعال سے ہے۔ انفعال الانقلاب پلٹنا، الانصراف پھرنا، الانفطار پھٹنا، آسمان کا پھٹنا، زمین کا پھٹنا، تو یہ تینوں مصادر باب انفعال سے ہے۔ الاستفعال استغفار مغفرت طلب کرنا، استفسار پوچھنا، الاستفسار پوچھنا، الاستحسان کسی چیز کو اچھا سمجھنا، یہ تینوں مصدر باب استفعال سے ہے، ٹھیک ہے۔ افعلال الاخضرار سبز ہونا، الاسفرار زرد ہونا، الاسوداد سیاہ ہونا، یہ تینوں مصدر جو ہے باب افعلال سے ہے۔ تمت بالخیر، آج کتاب مکمل ہو چکی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ نے سمجھا بھی ہوگا، محنت بھی کی ہوگی، کیونکہ آن لائن ہے، کچھ پتہ نہیں آپ کتنے محنت کر پا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں ہمیشہ مجھے یاد رکھیں۔ انشاءاللہ الرحمن رمضان المبارک کے بعد ہم النحو الواضح فی قواعد اللغة العربیہ للمدارس الابتدائیہ، اس کتاب کی الجزء الاول کو ہم شروع کریں گے، کیونکہ رمضان المبارک میں مصروفیت رہتی ہے، قرآن سنانا پڑتا ہے، ڈیوٹی جانا پڑتا ہے، تو وقت نہیں مل پاتا۔ تو انشاءاللہ الرحمن رمضان المبارک کے فوراً بعد ہم النحو الواضح حصہ اول شروع کریں گے۔ تب تک آپ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اور کتاب کو بھی یاد رکھیں، اس کو پڑھیں، شروع سے پھر پڑھیں، تکرار کریں اس کا، تو اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
دوسروں تک پہنچانا آپ کی دینی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔